بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے آخر میں بیانے کی بے، اسے بیع العربون کہا جاتا ہے، یہ ہم نے پڑھی تھی۔ اور اس حوالے سے یہ دو موقف ہمارے سامنے آئے تھے۔ جمہور علماء کا موقف اس کے ناجائز ہونے کا ہے، حرام کا ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس کے جواز کا ہے۔ اور اس کا خلاصہ ہم نے بیان کر دیا تھا، کیونکہ اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے جس میں ہے کہ اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے، اگرچہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ بعض علماء نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ آگے ہے وَالْعَاصِي إِلَىٰ مَن يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، کہ جو شخص شراب بنانا چاہتا ہے اسے انگور بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی گناہ میں تعاون، اور دوسرا یہ ہے کہ سد ذریعہ کہتے ہیں اس کو، کہ جو گناہ کا رستہ بنتا ہے اس رستے کو شریعت بند کرتی ہے۔ حالانکہ انگور بیچنا کوئی حرام نہیں ہے، وہ حلال ہیں، اس کی بیع بھی جائز ہے، لیکن ایسے شخص کو دینا جو اس سے شراب بنانا چاہتا ہے، تو چونکہ یہ حرام چیز اس سے بنانا چاہتا ہے تو رستہ بند کر دو کہ اگر معلوم ہے حتمی طور پہ کہ یہ شراب ہی کے لیے خرید رہا ہے تو پھر اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور وہ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حوالے سے 10 بندوں پر لعنت کی ہے۔ وہ فرمایا کہ عاصرہ، وہ جو رس نچوڑنے والا ہے، وہ معتصرہ، جس کے لیے وہ نچوڑ رہا ہے، وہ حاملہ، اس کو اٹھانے والا، لے کے جانے والا، اور والمحمولۃ الیہ، جس کی طرف اسے لے جایا جا رہا ہے، اور اس کو پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، اور جس کے لیے خریدا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یعنی جو کسی قسم کا تعاون کرتا ہے اس گناہ میں وہ ساتھ شریک ہے۔ تو جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس سے شراب بنائے گا، تو اب اسے وہ بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من حبس العنب، جس نے کٹائی کے ایام میں انگوروں کو روک لیا حتیٰ کہ کسی یہودی کو، عیسائی کو، یا جو شراب بنا رہا ہے اس کو بیچے، تو وہ جانتے بوجھتے جہنم میں داخل ہوا، آگ میں داخل ہو گیا۔ تو آگے کہتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ الفاظ کا اضافہ آیا ہے کہ یا ایسے شخص کے بارے میں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ شراب بنائے گا، اسے بیچتا ہے، تب بھی جہنم میں داخل ہوا۔ تو قرآن مجید میں بھی ہے نا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ تو کسی قسم کا تعاون جو ہے وہ گناہ میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیع الکالی بالکالی کہتے ہیں، ادھار ادھار کے بدلے میں دونوں طرف ادھار ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بیع بھی جائز نہیں ہے۔ اور وَمَشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، اسی طرح قبضے میں لینے سے پہلے اس کو آگے بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عن الدین بالدین، ادھار کی بیع ادھار کے ساتھ، تو مجھے یہ چیز دے دے اتنے کی، ٹھیک ہے، وہ اتنے دن بعد جو ہے وہ چیز ملے گی، اور دوسری طرف وہ جو دے رہا ہے وہ بھی نہ پیسے نقد، نہ وہ موجود، نہ چیز موجود، چیز بھی ملے گی 10 دن بعد اور قیمت بھی 20 دن بعد، تو کچھ بھی موجود نہیں۔ تو الدینی بالدین،
اسی طرح طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں ہے اللہ کے نبی نے بیع الکالی بالکالی، کہ ادھار کے بدلے ادھار اور قرض کے بدلے قرض اس بیع سے روکا ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمت اللہ علیہ کا موقف انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے کہ قرض کی بیع قرض کے بدلے یہ جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ ہے کہ معدوم شے، جو چیز موجود نہیں، ٹھیک ہے، اس کی بیع بھی جائز نہیں، الا یہ کہ وہ بیع سلم کی شکل آگے آئے گی، ورنہ معدوم شے جو چیز موجود نہیں اس کی بیع بھی درست نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب یہ ریٹ اس نے طے کر لیا کہ میں آپ کو فلاں چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، لا تبع ما لیس عندک، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو چیز تیرے پاس موجود نہیں ہے اس کو نہ بیچو۔ اب یہ طے کر لیا جی میں آپ کو 50 روپے فی پیس دوں گا، اس کا ریٹ 45 ہے، چلو 5 مجھے منافع ہو جائے گا، سارا اس نے حساب لگا لیا۔ بازار میں کیا وہ چیز 55 کی مل رہی، یا بازار میں 30 کی مل رہی ہے، یا اس کے اپنے ڈوبیں گے یا اس کو پلے سے پڑے گا یا ڈبل منافع ہو جائے گا، تو یہ وہی جوے کی قبیل سے ہے۔ تو اسی لیے معدوم شے جو چیز موجود نہیں ہے اس کی بیع بھی جائز نہیں، اور اس کی مثالیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جیسے یہ حبل الحبلہ پڑا تھا کہ جانور کے پیٹ میں جو ہوگا معدوم ہے نا، ابھی اس کا وجود ہی نہیں ہے، اسی طرح جو وہ بچہ جنم دے گا وہ خریدوں گا پہلے سے، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ بیوع بھی جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ ہے کہ کسی چیز کو قبضے میں لینے سے پہلے اس کو بیچنا، یہ بھی جائز نہیں۔ وہ حدیث ہے اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه، جب تو طعام خریدے تو جب تک اس کو اپنے قبضے میں نہ لے لو تب تک اس کو آگے نہ بیچو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ طعام کو جو ہے بیچا جائے، خریدا جائے اس کو، ثم یباع، پھر اس کو بیچا جائے، حتیٰ کہ اس کو ماپ کر لینے کی ایک شکل ہے نا کہ اس کو ماپ لیا جائے، تو ماپنے سے پہلے اس کو آگے بیچنے سے روکا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عام معمول تھا کہ لوگ بازار میں جو ہے وہ غلہ خریدتے اسی جگہ فروخت کر دیتے، تو آپ نے روک دیا نہیں بھائی اس کو منتقل کرو یہاں سے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، مصنوعی مہنگائی جو ہے نا، اب اس پہ پورا غور کریں کہ قبضے میں لینا، اس کو وہاں سے منتقل کر کے بیچنا کیوں شریعت نے یہ حکم دیا، کہ اس سے مصنوعی مہنگائی کی شکل پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سادہ سا انداز دیکھیں، یہ تربوز کا دور آتا ہے، ایک ٹرک یا ایک ٹرالا جو ہے وہ بازار میں آیا، 1 لاکھ روپے اس کی قیمت طے ہو گئی، خریدنے والے نے جو ہے وہ 1 لاکھ میں خریدا، اسی جگہ پہ بولی شروع کر دی 1,10,000، 5 منٹ بعد وہ بک گیا، تیسرا آیا اس نے 1,20,000 لگا دیے، 10 اس نے کمانا تھا، چوتھا آیا اس نے 1,40، بڑھتے بڑھتے وہاں ہی 3 گھنٹوں کے بعد اسی ٹرالے پہ چیز کسی کو بکی نہیں ہے، صرف نام ہو رہے ہیں، فلاں نے خرید لیا، فلاں نے خرید لیا، وہ 2 لاکھ کے پہنچ گئی۔ اب وہ 2 لاکھ کا ہو کے جب لوگوں کے پاس پہنچے گا تو قیمت کہاں پہنچ گئی؟ اور یہی اگر وہاں سے منتقل ہو جاتا، پہلا بندہ ہی 1 لاکھ میں خرید کے منتقل کر لیتا، وہ کہتا مجھے لاکھ میں پڑا ہے، مجھے 1.25 لاکھ مل جائے کافی ہے مجھے، اور اب وہی 2 لاکھ سے اوپر چل رہا ہے، تو یہ کیوں ہوا کہ اسی جگہ پہ بار بار وہ بکا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے بازار میں جو ہے وہ طعام، اس میں اختلاف ہے کہ طعام مراد ہے یا ہر چیز مراد ہے، علماء نے کہا ہر چیز جو منتقل ہو سکتی ہے تو اس کو وہ ایک ہی جگہ پہ بیچ کے جو ہے وہ ہٹے، دوسرا وہاں کو ڈولی شروع کر دے، پھر تیسرا شروع کر دے، نہیں، بلکہ اس کو وہاں سے منتقل کرے،
یہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اسی طرح وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ کوئی سامان جو ہے وہ بیچا جائے حتیٰ کہ تاجر جو ہے اس کو اپنے گھر میں لے آئیں، یعنی وہاں سے منتقل کر کے پھر بیچیں، وہاں پڑا پڑا اس کو بیچنے سے روکا ہے۔ اب اس میں یہ اختلاف ہے کہ اس میں صرف وہ طعام کی بات ہے یا ہر چیز کا حکم ہے؟ تو امام مالک کہتے ہیں صرف طعام کی بات ہے، اس کو منتقل کرنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں، باقی بیچ سکتا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ہر وہ چیز جو ماپی تولی جا سکتی ہے اس کا یہی حکم ہے۔ امام شافی کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، طعام ہو غیر طعام ہو، جو بھی چیز ہے اس کے لیے یہی حکم ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ چیز منتقل ہو سکتی ہے تو پھر قبضے میں لینے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے، اگر غیر منقولہ ہے، منتقل ہو نہیں سکتی، تو پھر جائز ہے۔ تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کا جو مفہوم ہے کہ ہر چیز کا حکم یہی ہے، یہی بات صحیح ہے، کیونکہ اگر جو غیر منقولہ ہے نا چیز، غیر منقولہ کے قبضے کی کیفیت اور ہوتی ہے، ہر ایک میں قبضہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ غیر منقولہ میں ہوتا ہے قبضہ کہ جب مالک کے تصرفات، بیچنے والا تھا اس کے تصرفات ختم ہو گئے، اس کا حق ختم ہو گیا، اس نے جو ہے وہ اس کو مکمل اختیار دے دیا، اب وہ اس کے قبضے میں آ گئی ہے۔ جیسے وہ کاغذ رجسٹری دے دیتا ہے تو زمین تو اٹھا کے نہیں لے کے گیا، لیکن وہ اس کے قبضے میں آ گئی ہے کہ وہ بیچنے والے نے اپنے سارے اختیارات اٹھا لیے اور اس کو اختیار دے دیے۔ تو آگے ہے طعام کو بیچنا حتیٰ کہ اس میں 2 سا جاری ہو جائیں، یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں، پہلے جو ہے خریدنے والا اس نے خریدتے وقت وہ ماپا، اور جب بیچا تو پھر اگلا وہ اس کو دوبارہ ماپتا ہے، تو یہ ہے 2 سا کا جاری ہونا۔ اسی طرح ہے ولا یصح الاستثناء فی البیع، بے میں استثناء کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ استثناء کیا ہوتا ہے؟ الا اذا کان معلوما، الا یہ کہ وہ استثناء معلوم ہو۔ استثناء کی یہ 2 قسمیں بیان ہو گئی، ایک ہوتا ہے استثناء معلوم اور ایک ہوتا ہے مجہول۔ مثال یوں سمجھے، ایک باغ ہے، ایک آدمی نے باغ دیا ٹھیکے پر، اس سال جتنا پھل ہے وہ تمہارا، اس میں سے جو ہے نا وہ 20 درخت وہ میرے ہوں گے۔ کون سے 20؟ یہ معلوم کوئی نہیں، تو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کہہ دے کہ فلاں فلاں 20 درخت متعین کر دے تو پھر جائز ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ الا یہ کہ استثناء معلوم ہو، اور اسی کی ایک مثال ہے معلوم کی کہ سواری جو ہے اس پہ بندہ استثناء کر سکتا ہے کہ میں وہاں تک سوار ہو کے جاؤں گا پھر تمہیں دوں گا۔ اصل میں اس کے پیچھے وہ روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ان کا اونٹ جو ہے وہ تھک گیا، بالکل لاغر ہو گیا، تو اللہ کے نبی پیچھے سے آئے، کیا ہوا بھائی؟ کہ لگا اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہو گیا، تو آپ نے پیچھے سے اس کو ذرا مارا تو وہ خوب بھاگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بیچ دو، اور ایک قیمت اس کی طے ہو گئی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں بیچتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں سوار ہو کے مدینہ جاؤں گا، وہاں جا کے آپ کو جو کہ نا ڈلیوری بعد میں ملے گی، یعنی گاڑی بندہ بات چیز طے ہو گئی، ٹھیک ہے یار ملے گی آپ کو، آج میں نے کہیں جانا ہے، کل میں آپ کو قبضہ دوں گا، بات ہماری طے ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے استثناء معلوم۔ تو استثناء معلوم جائز ہے، اگر وہ مجہول ہو تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ولا يجوز التفریق بین المحارم ولا ان یبیع حاضر لباد، بین المحارم جو ہے یہ غلاموں کی بیع میں بات ہو رہی ہے کہ 2 قریبی رشتہ دار ہیں، 2 بہنیں ہیں، ماں اور بیٹی ہے، وہ اس کے پاس قیدی غلام بن کے آئے ہیں، تو یہ 2 محرموں کے درمیان فرق نہ کرے، ان کو الگ الگ نہ بیچے، کسی ایک کے پاس بیچے تاکہ ان
وہ بیچارے کیوں الگ ہوں؟ آج کل کیونکہ غلاموں کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی تو عملی مثال موجود کوئی نہیں۔ اگلی بات کرتے ہیں، ولا ان یبیع حاضر لباد، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ کوئی شہری آدمی دیہاتی کے لیے بے کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ شہری کا دیہاتی کے لیے بے کرنا، ویسے تو حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد، اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے بے کرے، اور اس کا معنی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کے لیے دلال نہ بنے۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ سامان لے کے آتا ہے، اب ایک شہری دیہاتی آدمی کا مطلب کیا ہے، اس نے حساب لگایا کہ میرا اتنا خرچ آیا تھا، چلو میری یہ چیز 500 کی بک جائے گی نا، تو 400 میرا خرچہ تھا، مجھے 100 روپے بچ رہا ہے، مجھے کافی ہے، ٹھیک ہے، مجھے 100 کے حساب سے اتنی بچت آ جائے گی، میرا گزارا ہو جائے گا۔ اب شہری آدمی کہتا ہے میرے پاس رکھ جاؤ، میں اس کو جو ہے نا وہ روک کے تو تھوڑا تھوڑا کر کے مہنگے داموں بیچوں گا، یہ ہے وہ دلالی، اس سے روکا ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی عزیز جو ہے وہ دیہات میں رہتا ہے، وہ آتا ہے آپ کے پاس لاہور سے، مجھے پتا نہیں ہے تو مجھے خریداری کر کے دو، آپ کہیں کہ جائز ہی نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ تو وہ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہینا، ہمیں روکا گیا، ان یبیع حاضر لباد، کہ کوئی شہری آدمی دیہاتی کے لیے بے کرے، چاہے وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، باپ یا ماں کی طرف سے، یعنی سگا بھائی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے یعنی دلال بن کے بے نہ کرے۔ ہم نے بتایا کہ یہ صورت منع نہیں ہے کہ جیسے میرا بھائی اگر گاؤں سے آتا ہے، میں شہر سے اس کو کوئی چیز خرید کے دیتا ہوں، تو یہ صورت نہیں ہے منع کی۔ اگلا مسئلہ ہے کہ قافلوں کو ملنا، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم قافلوں کو نہ ملو۔ قافلوں کے ملنے سے مراد یہ ہے کہ بازار آنے سے پہلے، منڈی میں آنے سے پہلے، شہر سے باہر لوگوں کو پتا چلا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ فلاں چیز لے کے آ رہا ہے، تو وہ منڈی سے باہر اس کو ملتے ہیں کہ بھائی منڈی میں دیکھو بڑا مندہ ہے، تجھے ریٹ نہیں ملے گا، تم ایسا کرو کہ میں تمہارے ساتھ خیر کرتا ہوں، میں اتنے میں خرید لیتا ہوں، اور اس کو دھوکہ دے کے باتوں میں لگا کے مطمئن کر کے سامان خرید لیا، حالانکہ منڈی میں اچھی بڑی مانگ تھی اس چیز کی، تو یہ دھوکہ دیا۔ شکل ہے کہ لاٹ، یہ فرمایا کہ کافروں کو تم نہ ملو۔ تو اب یہ جو آدمی اس طرح دھوکہ دے کے سامان خرید لیتا ہے، تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب وہ شخص منڈی میں آیا، اس کو پتا چلا کہ مجھ سے تو دھوکہ ہوا ہے، تو اس کو اختیار ہے وہ چیز واپس لے لے، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل دیکھیں کیا کرتے ہیں منڈی میں، وہ بعض سرمایہ کار کیا کرتے ہیں، باقاعدہ یہ پورا مافیا بنا ہے کہ وہ سامان یا خاص جنس منڈی میں ایک ہی بندے کے پاس ہوگی، کسی اور کے پاس آنے نہیں دے رہی، تاکہ وہ اپنی مرضی کا ریٹ لگائے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ یہاں ہمارے قریب ایک منڈی تھی، سبزی لینے چلے جاتے تھے، تو ٹماٹر یہ ہوتا تھا کہ جتنا بھی آیا نا وہ ایک ہی آڑت پہ جائے گا، کہیں اور نہیں، اور وہ خرید لے گا۔ تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ کافی سارا ٹماٹر خراب ہو کے جو ہے وہ پھینکا ہوا ہے، تو میں نے وہ دکاندار سے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ لگا جی اصل بات یہ ہے کہ یہ بندہ 5 روپے کلو لیتا ہے، تب اس وقت کی بات ہے، تو یہ مثال سمجھانے کے لیے 5 روپے کلو لیتا ہے، اور یہ بیچ رہا ہے اس کو 30 روپے یا 20 روپے کلو، حالانکہ یہ 10 بھی بیچے تو کافی ہے، لیکن چونکہ صرف اس کے پاس ہے منڈی میں، کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، تو جو ریٹ یہ لگائے گا وہی بکنا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے یہ تھوڑا تھوڑا نکال رہا ہے، مانگ بڑھتی ہے تو ریٹ بڑھتا ہے، تو اس کا آدھا خراب بھی ہو جائے تو اس کو 5 کی بجائے 10 میں پڑ گیا،
آدھا اس کا خراب ہو گیا تو، اور 10 میں پڑا اس نے 10 اور ساتھ کما لیے، 20 کا بیچ رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے اس کا نقصان کہ اس سے بھی وہ مصنوعی مہنگائی کی صورت بنتی ہے، اسی لیے شریعت نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ اچھا، اگلا مسئلہ ہے بیع النجش، وہ بھی جائز ہے، والتناجش، اور تناجش کا معنی ہوتا ہے دھوکے کی بیع۔ دھوکے کی بیع کیسے ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا، وہ جو بیچنے والا ہے نا بندہ، ان کا اپنا بندہ ساتھ ہوتا ہے منڈی میں، وہ سامان خریدنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، وہ بولی لگاتا ہے، اور وہ صرف ریٹ بڑھانے کے لیے بولی لگا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر کسی نے کہا 500 کہتا 700، تاکہ اگلا جب بولے گا تو 700 سے اوپر جائے گا، اور یہ 700 جس نے کہا ہے اس نے خریدنا کوئی نہیں ہے، یہ ساتھی ہے، اس نے صرف ریٹ بڑھانے کے لیے یہ لفظ بولا ہے، تو اسے کہتے ہیں بیع النجش، اور یہ حرام ہے کہ دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ اسی طرح والبیع علی البیع، بیع پر بیع کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بیع پر بیع کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ دکان سے منڈی سے سامان خریدنے گیا، بات چیت جو ہے وہ ان کی تقریباً طے ہو رہی ہے، راضی ہو گئے دونوں، دوسرا بندہ آتا ہے ساتھ کہ چھوڑو اس کو بھائی، میں تمہیں اس سے 5 روپے سستی چیز دیتا ہوں، یا میں تم سے 5 روپے مہنگی خریدتا ہوں، اس کو نہ دو تم، تو کسی بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ جیسے وہ منگنی پر منگنی کا پیغام دینا اس کی ممانت ہے، ایسے ہی یہ بیع پر بیع کرنا یہ بھی منع ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ لا یبیع احدکم علی بیع اخیہ، تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے۔ اور اسی طرح من باع من رجلین فہو للاول منہما، اگر کسی نے 2 بندوں سے بیع کر لی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے سے بات چیت ہو گئی، ریٹ طے ہو گیا، ابھی اس کو ڈلیوری دی نہیں ہے، تو دوسرا بندہ آ گیا، یار مجھے دے دو، یہ میں تمہیں 1,000 روپے زیادہ دیتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک لے جا تم، فہو للاول منہما، تو اگر ایسا کیا تو جو جس نے پہلے بیع کی ہے وہ اس کی ہوگی۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بیع پر بیع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ایک بیع میں 2 بیع، من باع بیعتین، ایک اور شکل ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ چیز ایک دیتا ہے کہ بھئی 5,000 روپے کی یہ چیز ہے، مہینے بعد تم نے مجھے 5,000 روپیہ دینا ہے، اور جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس تو یار پیسے بنے نہیں ہے، میں پیسے نہیں دے سکتا، تو کہتا ہے اچھا پھر ایسا کرو کہ 1,000 روپیہ اور تمہیں دینا ہوگا۔ تو یہ بھی 2 بیع ہوگی، 2 ریٹ ہو گئے، تو ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں دونوں باتیں یہ آگی ہیں، ترقی اور رکبان کی بات پہلے ہو گئی، قافلوں کو منڈی سے باہر ملنا، آگے ہے والاحتقار، اور ذخیرہ اندوزی، یہ بھی جائز نہیں۔ ذخیرہ اندوزی مطلق طور پہ منع نہیں ہے، کہ انسان جیسے کسان بھی کرتا ہے، کہ آڑتی بھی کرتا ہے، کہ جب وہ موسم آتا ہے تو ایک چیز خرید لیتا ہے، جنس خرید لیتا ہے، جب اس کے وہ خاص جو ہے وہ موسم ختم ہو جاتا ہے، اس وقت ظاہری بات ہے چیز مہنگی ہوتی ہے، وہ بیچتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی جو ضمانت جس کی ہے وہ ہے کہ جب بازار میں مانگ موجود ہے، ضرورت ہے چیز کی، جنس کی، یہ اس کو پھر روک کے رکھتا ہے تاکہ وہ چیز مزید مہنگی ہو،
اور اس کو زیادہ منافع مل سکے، یہ ہے ذخیرہ اندوزی، احتکار. تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. تو اب اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ لا یحتقر الا خاطئ، صرف گناہ گار ہی جو ہے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، ورنہ کوئی نہیں کرتا. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جس نے 40 راتیں غلے کو ذخیرہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے وہ بری ہو گیا اور اللہ اس سے بری ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ لوگوں کی ضرورت اور حاجت کے وقت ہے یہ احتکار، ورنہ اگر ضرورت نہیں، عام روٹین کا ہے، تو یہ موسم میں، ایام میں خرید لیتا ہے. اور ظاہری بات ہے بعد میں وہ چیز مہنگی ہوتی ہے، تو اس کی ممانت نہیں ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ کیا احتکار یہ صرف کھانے پینے کی اشیاء میں ہے کہ ہر چیز میں احتکار ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہے، جبکہ شوافے کا موقف ہے کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں ہے. اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو روکنے سے لوگوں کو تکلیف ہو، وہ کپڑا ہو، وہ سونا ہو، جو بھی ہو، تو وہ احتکار میں شامل ہوگا، صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. اور یہی بات صحیح نظر آتی ہے کہ لوگوں کی ضرورت والی چیز جو ہے کو روک لینا کہ اس کا ریٹ بڑھا کے زیادہ منافع کمایا جائے، یہ ذخیرہ اندوزی میں آئے گا اور یہ درست نہیں ہے. اسی طرح وہ تصویر، ریٹ مقرر کرنا یہ بھی جائز نہیں. وجہ اس کی یہ ہے، اگر حکومت یہ ریٹ مقرر کر دیتی ہے تو بھئی ہر آدمی کی حالت کیفیت مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے اس کی 500 ایکڑ زمین ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، اس کا خرچ اوسط نکالیں گے تو کم آئے گا. جس کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے وہ اس کا خرچ زیادہ آئے گا. ایک بندہ منڈی سے 100 کلومیٹر دور ہے، دوسرا 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہ 100 کلومیٹر جو ہے وہ گاڑی کروا کے لایا ہے، اس کو وہ چیز ڈبل میں پڑی. اور جو 2 کلومیٹر میں ہے اس نے اپنے گاڑی پہ رکھی اور آ گیا، اس کو کرایہ نہیں پڑا. تو کیسے کر دیں کہ جو بھی ہے سب کا ریٹ بس ایک ہی ہے؟ نہیں، ان اللہ هو المسعر، اللہ ریٹ مقرر کرنے والا ہے. بازار میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، جو جتنی مانگ ہوتی ہے اس کے مطابق ریٹ چڑھتا ہے، کم ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی سے جب صحابہ نے کہا تھا سعر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمارے لیے ریٹ مقرر کر دیں، تو آپ نے فرمایا تھا بھی ان اللہ هو المسعر، نہیں، یہ تو اللہ ہی ریٹ مقرر کرنے والا ہے. وہی رزق کو تنگ بھی کرتا ہے، وہی فراخ بھی کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اللہ سے ملوں گا تو میرے اوپر کسی کا مطالبہ نہیں ہوگا ظلم کا کہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہے. تو اس میں گویا کہ ظلم کا پہلو ہے نا، کہ ہم کہہ دیں کہ چیز 10 روپے کی بیچنی ہے، وہ بھائی جو بیچارہ خرید کے لا رہا ہے اس کو 11 روپے کی خود پڑ رہی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ وہ 200 کلومیٹر سے لے کے آیا ہے، اس کے اخراجات اس طرح کے ہوئے ہیں، تو وہ تو اپنا حساب لگائے گا. اب سب کو کہنا جو مرضی ہے ریٹ ایک ہی ہے، تو یہ جو ہے اس کے لیے نقصان ہے. تو اسی لیے ریٹ مقرر نہیں کرنا. ہاں، جو بازار میں جب باقی چیزوں کی جو ہے وہ پابندی کی جائے کہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے، اسی طرح جو ہے وہ باقی جو شرعی اصول ہیں دھوکہ وغیرہ نہ ہو، تو ان کے مطابق ریٹ جہاں بازار میں جاتا ہے ٹھیک ہے، وہ چیز زیادہ ہوگی کم ہو جائے گی، کم ہوگی چیز ریٹ زیادہ ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ایک دوسرے سے، اس میں ریٹ مقرر نہ کیا جائے. اسی طرح ہمارا بھی وضع الجوائح، یہ لفظ ہے فیجب وضع الجوائح، اور کسی کو آفت اگر آ جائے تو جس کا نقصان ہوا ہے اس کو معاف کرنا ضروری ہے. کسی آدمی نے جو ہے وہ جیسے یہ باغ لے لیا ٹھیکے پر، لیکن نقصان ہو گیا، آندھی آئی، سارا باغ پھل سارا گر گیا، تو اب وہ بیچارہ تو نقصان میں چلا گیا. تو کیا ہے، یاجب وضع الجوائح، آفتوں کی شکل میں جو اس کا نقصان ہوا ہے تو اس صورت میں اسے معاف کرنا ضروری ہے، چونکہ اس نے حقیقت میں تو پھل ہی خریدا ہے. اب پھل جو ہے وہ تو سارا گر گیا، وہ تو اس کے کام نہیں آیا، اس کا نقصان ہو گیا. تو ایسی صورت میں
اس کے نقصان کا لحاظ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک تہائی حصہ جو ہے، ثلث تیسرا حصہ، اگر نقصان اس سے کم ہوا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس سے زیادہ ہوا ہے تو پھر یہ واپس کیا جائے گا۔ اگر نقصان ہو گیا ہے، کوئی آفت آ گئی ہے، تو یہ اس کو پیسے اس کو واپس کر دے۔ تو اس حوالے سے راجح بہتر قول یہی ہے کہ معاف کرنا چاہیے، اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر اس نے نہ دیا تو وہ گناہ گار ہوگا، اس کو اتنا گناہ ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا شخص احسان کا رستہ اختیار کرے اور معاف کر دے۔ آگے ہے ولا یحل سلف و بیع، ادھار اور بیع ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں، یہ بھی جائز نہیں۔ تو مثال کے طور پہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تعریف تو یہ کی، یہ کہتا ہے کہ میں نقد میں غلام 1,000 کا دوں گا، اور لیٹ اگر ادھار دو گے تو 2,000 کا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اس سے مراد ہے۔ تو اس میں آ گیا قسطوں پر، اور یہ نقد اور ادھار کی قیمت جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں بعض علماء کا موقف تو یہ ہے کہ یہ قسطوں کی بیع جائز نہیں ہے، اس میں یہی فرق ہوتا ہے ریٹ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ من باع بیعتین فی بیع فلہ اوقسہما او الربا، جس نے 2 ریٹ لگائے بیع میں تو اس کے لیے کم والا ہوگا ورنہ وہ سود ہوگا۔ تو لہٰذا جو 2 ریٹ ہیں ان میں سے ظاہری بات ہے جو نقد ہے وہ کم ہے اور ادھار والا زیادہ ہے، تو یہ ادھار والا اگر زیادہ ریٹ لے گا تو یہ سود ہے۔ لیکن بہت سارے علماء کا، بلکہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں وہ مخصوص جاہلیت میں جو چلتا تھا نا معاملہ، کہ وہ جب وقت آتا تو کہتے بھئی یا تو پیسے دو یا پھر مہینہ ٹائم لے لو، اتنے پیسے اور بڑھ جائیں گے، اور پھر اگلے مہینے پھر یہی ہوتا۔ تو یہ تھا جس سے روکا ہے، ورنہ جو ہے جب ریٹ متعین ہو گیا تو 2 بیع ہوئی نہیں ہے، 2 بیع کہاں ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس پیسے نہیں ہے، کہتا ادھار میں نے لینا، کہتا ٹھیک ہے یہ ریٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ یہ جاتا ہی اس دکان پہ ہے جہاں وہ قسطوں پر چیز ملتی ہے، تو ظاہری بات ہے یہاں یہ قسطوں پر ہی لینے گیا ہے، تو دوسرا ریٹ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں شریعت نے چونکہ یہ کتنا منافع کمانا ہے اس کی کوئی حد بندی مقرر نہیں کی، حتیٰ کہ وہ مشہور جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو جو ہے نا وہ دیا تھا، 1 دینار دیا تھا کہ جاؤ بکری خرید کے لاؤ، تو انہوں نے جا کے 2 خریدی اور دوبارہ 1 دینار کی ایک بیچ کے تو بکری بھی لے آئے اور دینار بھی واپس لے آئے۔ تو آپ نے اس کے لیے دعا کی تھی، اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس نے فوری طور پہ ڈبل منافع کمایا، کہ 1 دینار کی 2 خرید کے 1 دینار کی 1 بیچی ہے، ڈبل منافع۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ جائز ہی نہیں تھا، بکاؤں کی عہد نے ایسا۔ تو اس لیے چونکہ منافع کی کوئی حد شریعت میں مقرر نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ریٹ چونکہ زیادہ منافع لے رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اور 2 بیع کی شکل اس میں آئی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تب آتی ہے جب طے نہ ہو۔ جب طے ہو گیا کہ فلاں ریٹ ہے تو پھر ایک ہی ریٹ ہے، 2 ریٹ تو ہوئے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جمہور علماء کا جو موقف ہے وہ اس کے جواز کا ہے۔ باقی اس میں کوئی سوال ایک آدھ ہے تو 1 منٹ کر لیں، اب بعد میں نماز کا ٹائم ہے۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم استاد، میں نے پوچھنا تھا سلام۔ کہ اسی سے ریلیٹڈ میں نے پوچھنا تھا، جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ہم کوئی چیز انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی بائک ہے یا کوئی موبائل ہے، مطلب موبائل کی ویسے موبائل کا ریٹ کوئی اور ہے، لیکن اگر انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں تو اس کی تھوڑا سا وہ مطلب ہر منتھ کے مطابق زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ کیا جائز ہے؟ جی میں نے ابھی بیٹا یہ بات کر رہا تھا کہ جمہور علماء کا موقف یہی جواز کا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس ایک شرط ہے کہ ریٹ متعین ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ اگر 1 مہینہ قسط لیٹ ہو جائے گی اتنے پیسے پڑیں گے، ٹھیک ہے، اگر 3 سال میں دیں گے تو اتنے پیسے ہوں گے، 5 میں دیں گے تو اتنے ہوں گے، نہیں، طے کر کے اٹھے کہ جی میں اتنی دیر میں دوں گا، یہ ریٹ ہے، قسط لیٹ ہونے پہ کوئی جرمانہ نہیں ہوگا کیونکہ ریٹ متعین ہو گیا ہے۔ تو اس صورت میں جواز ہے۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ احتیاطاً بچنے والا بچے، انسان بچے تو یہ بہتر ہے، لیکن حرام کی دلیل نہیں ہے، اصلاً جو ہے یہ جواز ہی ہے۔ تو باقی پھر انشاءاللہ ہم کل دوبارہ اسی سے دوبارہ سبق شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔